سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ نجمہ امام بنت مرحوم و مغفور سید ذوالفقار احسن و زوجہ مرحوم و مغفور ڈاکٹر نذر امام کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب ایک ایسی مومنہ کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ جن کی زندگی انسانیت کی خدمت میں گزری اور انہوں نے اپنی پوری طاقت و قوت کا استعمال اس لیے کیا، جو ان کے پاس استعداد تھی، جو ان کے پاس صلاحیت تھی، وہ اس استعداد کو، اس صلاحیت کو انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دین اسلام کا حقیقی میسیج اور پیغام کیا ہے۔ یعنی پیغام حقیقی دین مبین اسلام کا یہ ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، سچا مسلمان وہی ہے جو ابن آدم کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی احتیاجات اور جو ان کی نیڈس ہیں اسے وہ فلفل کرے۔ یہی ایک سچے اور پکے مسلمان کی علامت اور پہچان ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو بغیر کسی بھید بھاؤ کے لوگوں کے کام آئے۔ اس مرحومہ کا یہی انداز تھا، یہی شوق تھا، یہی ہابی تھی کہ وہ لوگوں کے کام آ جائیں، وہ انسانوں کے کام آئیں۔ جب انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں فقط مسلمان نہیں آتا، جب انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں فقط ہندو نہیں آتا،
جب اسلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں فقط عیسائی یہودی نہیں بلکہ ہر وہ شخص کہ جس کا تعلق حضرت آدم سے ہے، جس کا سلسلہ حضرت آدم تک پہنچتا ہے، وہ سب کے سب انسان میں ہیں۔ نہ رنگ کا کوئی اس میں بھید بھاؤ ہے، نہ زبان، لینگویج اور بھاشا کا، اور نہ ہی کسی علاقے کا۔ اس لیے میرے لیے ایک مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ایسی خاتون کے لیے، ایسی نیک سیرت مومنہ کے لیے، ایسی فعال اور ایکٹیو خاتون کے لیے میں کس ٹاپک پر آج کی مجلس اور آج کی تقریر کروں اور آج کی مجلس پڑھوں۔ میرے ذہن میں آج جو ٹاپک آیا ہے، انشاءاللہ پوری مجلس اسی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آج کے ٹاپک اور موضوع کا نام یہ ہے کہ اسلام اور انسانیت، ان دونوں میں رشتہ کیا ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آج کی مجلس میں بیان کروں گا۔ اس لیے کہ اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ آپس میں جو بھید بھاؤ ہے، جو دوریاں ہیں، اس دوری کو اور اس بھید بھاؤ کو ختم کیا جا سکے۔ انسان بہت ہی محترم ہے، انسان بہت ہی معظم ہے۔ یاد رکھیں گے عزیزو، آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں، اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا لیکن فخر نہیں کیا، لیکن جب انسان کو بنایا تو آواز دی کہ ہم نے، مجھے شاباشی دو کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی خلقت کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد اللہ خود پر فخر کر رہا ہے، خود پر ناز کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو انسان کی شکل عطا کی، علی مرتضیٰ کو انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ یہی ایک انسان کے لیے جو ہے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دین کسی ایک طبقے سے محدود نہیں ہے۔ جو اس دین کو لایا ہے اس نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے زبان سے بھی درس انسانیت دیا، میسج آف ہیومینٹی دیا، اور عمل کے ذریعے سے بھی پیغمبر اسلام نے اسلام کا درس اور پیغام دیا۔ زبان سے تو کہا ہی کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے عمل سے بھی ثابت کیا۔ اور ایسے ایک نہیں، انیک داستانیں، قصے، کہانی اور واقعات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، جو آپ پر ہر روز گندگی پھینکتی تھی، پیغمبر اسلام نے جب وہ بیمار ہو گئی اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو خود اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ اسلام نفرتوں کا میسج نہیں دیتا بلکہ محبتوں کا پیغام دیا کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بوڑھی عورت کا واقعہ معلوم ہے، اور پیغمبر اسلام نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ ہمارا جو مشن ہے وہ پیغام محبت دینا ہے۔ ہم تشدد کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اس لیے انسان وہ ہے کہ جو سب کے لیے کام آئے، اور اسلام بھی فقط کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے۔ میں دلیل دوں گا
تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ کسی ایک محدود طبقے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کائنات کے لیے ہے، اسلام عالمین کے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے میرے نبی مگر آپ عالمین کے لیے، یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، رحمت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، جس کا فائدہ ہر ایک اٹھائے، اسی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ رحمت کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ رحمت سب کے اوپر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بارش کا پانی رحمت ہے، تو یہ بارش کا پانی جب گرتا ہے تو یہ بھید بھاؤ نہیں کرتا کہ اسے صرف مومن کے گھر میں برسنا ہے، غیر مومن کے گھر میں برسنا نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ رحمت ہے، آب باران، بارش کا پانی چونکہ رحمت ہے، اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کے گھر میں جائے گا۔ اگر بارش کا قطرہ موسیٰ کے گھر میں برس رہا ہے تو یہ فرعون کے ہاں بھی ویسے ہی جائے گا جیسے موسیٰ کے گھر میں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابر باران جو ہے یہ رحمت پروردگار ہے، اور رحمت پروردگار وہ بھید بھاؤ کی قائل نہیں ہے۔ عزیزو، اسلام کا میسیج بھی یہی ہے، اسلام کا درس بھی یہی ہے، اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ تم ہر ایک سے جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ہمارے معصومین نے بھی یہی درس دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی جانب، تو جو لوگ پیغمبر کے بعد یا پیغمبر کے ساتھ جو ہیں وہ مکے سے مدینے آئے، انہیں مہاجر کہا گیا، اور جو لوگ پیغمبر سے مدینے میں ملے انہیں انصار کہا گیا۔ اور جب پیغمبر نے دیکھا ان دونوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو ایک دن مسجد میں یہ اعلان کیا، پیغمبر اسلام نے مسجد میں یہ اعلان کیا کہ آج کوئی مسلمان بھی، کوئی چاہنے والا بھی گھر نہیں جائے گا، نماز کے بعد سب جو ہے مسجد میں اکٹھا ہوں گے اور کوئی باہر نہیں جائے گا۔ جب نماز ختم ہو گئی، پیغمبر نے خطبہ دیا، پیغمبر نے ایک تقریر کی اور بتایا دین یہ دین عالم ہے، یہ عالمین کے لیے آیا ہے، یہ کسی ایک محدود علاقے کے لیے نہیں۔ یہ دین پیغام انسانیت لے کر آیا ہے، یہ شرف انسانیت لے کر آیا ہے۔ اس کی بنیاد میں اگر کچھ ہے تو اسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک مہاجر کو لیا، ایک انصار کو لیا، اور لینے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، ہر ایک کو، ایک مہاجر ایک انصار، ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا اس بزم میں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اسے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ وہ پیغمبر کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور آنے کے بعد کہا جا علی، چلیے میں روایت پیش کر دیتا ہوں، جا علی تدمع عینا وقالا یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد۔ اے یا رسول اللہ، آپ نے جو ہے ہر صحابی کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا کائنات ہیں، یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر مسکرائے، کہا ہاں تو بھی کسی کا بھائی ہے، اور فرمایا وَأَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ پیغمبر کے بھائی چارے میں اور اصحاب کے بھائی چارے میں فرق یہ ہے کہ اصحاب کا رشتہ دنیا تک ہے، لیکن محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا جو رشتہ ہے، جو بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ تو یہ ہیں مولا متقیان کہ پیغمبر کے بھائی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر نے یہ کیوں کیا؟
یہ اس لیے پیغمبر نے کیا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ میسج جائے کہ دین کے اندر بھائی چارہ ہے، دین کے اندر برادرہڈ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے آنے کے بعد غلاموں کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے جاتے تھے، غلاموں کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی، لیکن جب دین مبین اسلام آیا ہے تو اس نے جو ہے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر لگام لگائی ہے وہ ہے غلام کا جو سسٹم تھا اسے ختم کیا دین کے آنے کے بعد۔ البتہ اسے آہستہ آہستہ کسی بھی سسٹم کو ایک دن میں جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک مثال دے دوں، جیسے ہندوستان میں رشوت خوری کا ایک جال ہے جو پورے ہندوستان میں بچھا ہوا ہے، اگر اسے ختم کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا، ہر برے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ چنانچہ وہ دور جو پیغمبر اسلام کا دور تھا اس میں غلاموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے انسانیت کا درس یوں دیا کہ ان کے گھر میں جو غلام آئے نا، انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے بادشاہت بھی مل جائے تو میں اس غلامی کے مقابلے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غلاموں کو اتنا بلند کر دیا، پیغمبر اسلام نے غلاموں کو اتنی عزت دے دی، اتنا شرف دے دیا کہ وہ بادشاہت کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بات صرف ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف میری خطابت نہیں ہے، یہ صرف میری ذاکری نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں جب جناب فضہ آتی ہیں، جب آتی ہیں تو جناب فضہ جو ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے کہتی ہیں، اے فضہ تم میرے گھر میں آئی ہو تو قطعاً یہ نہ سوچنا کہ تم کنیز ہو اور میں مالکن ہوں، بلکہ ہم دونوں کا رتبہ جو ہے ایکول رہے گا، برابر رہے گا۔ کون ہے یہ فاطمہ زہرا؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ پروفٹ کی بیٹی ہیں، یہ وہ شخص اس شخص کی بیٹی ہیں جو دین مبین اسلام کو لے کر آیا ہے، یہ اس کی بیٹی ہیں۔ وہ آواز دے رہی ہیں کہ دیکھو ہمارا جو کچھ بھی اس میں کام کرنے کا طریقہ رہے گا وہ ایکول رہے گا، وہ مساوات کے ساتھ رہے گا، وہ برابری پر مشتمل ہوگا۔ اے فضہ، ایک دن تم کام کرو گی، میں بیٹھوں آرام کروں گی، اور ایک دن جو ہے میں کام کروں گی، تم آرام کرو گی۔ یہ میسیج، یہ پیغام یہ کس نے دیا؟ یہ اسلام کی کہ بنیان گزار جو ہیں، جو دین مبین اسلام کو لے کر آئے ہیں، ان کی باعظمت بیٹی نے یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ تم جو ہے آدھا کام تم کرو گی، آدھا کام ہم کریں گے۔ آج اس دنیا میں کون ہے جو فاطمہ زہرا جیسی سیرت پر چلے؟ کوئی نہیں چل سکتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے غلام قمبر کو لیا، مارکیٹ میں گئے، جو مہنگا کپڑا تھا وہ اس کو دے، 2 کپڑے لیے، 2 ڈریس لیے، جو سستا والا تھا وہ خود لیا، جو مہنگا والا تھا وہ غلام کو دے دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جو مہنگا والا ہوتا وہ خود لیتے، لیکن مولا کائنات نے اپنے غلام قمبر کو جو ہے وہ مہنگا ڈریس دیا۔ اچھا، قمبر نے کہا مولا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اچھا کپڑا آپ پہنیے اور جو سستا والا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ کبھی تصور کیا ہے آپ نے؟ میں اس کو ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو اسے سن لیجئے۔ میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اور کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا؟ بہت زیادہ یہی تو کہتا نا کہ دیکھو قمبر، ہماری نگاہ میں غلام، پروری غلام اور نوکر جیسے الفاظ ہم اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، ہماری لغت میں، ہماری ڈکشنری میں یہ غلام، سرونٹ اور نوکر جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ یہ لفظ غلام اور بیٹے کی طرح یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہو تو غلام لیکن
ہم تمہیں غلام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ احساس غلامی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علی نے یہ جملہ نہیں کہا، البتہ ہم یہ بات کہیں اگر اپنے غلام سے کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو تو ہماری بہت تعریف کی جائے گی، لیکن علی کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ بیٹے کی طرح کہا جائے۔ جناب قنبر سے کیا حسین جملہ کہا، قنبر دیکھو تم جوان ہو اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جوانوں کو اچھے لباس پہننے چاہیے، بوڑھوں کو جو ہے معمولی لباس پہننا چاہیے۔ احساس غلامی پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ لہذا عزیزو، آپ جانتے ہیں آج غلاموں کے اوپر آج کے زمانے میں بھی کس طریقے سے ظلم ہوتا ہے، کس طریقے سے تشدد ہوتا ہے آج جو ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں جو ہے اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو انسانوں کا رشتہ آپس میں کیسا ہونا چاہیے۔ میں مرحومہ کے یہ جو شوق تھا، جو ان کی زندگی کا نصب العین تھا، میں اسی کے اعتبار سے مجلس صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو اسلام کا میسج ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا جو پیغام ہے، ایک مسلمان شاعر، فارسی زبان کا شاعر، ایران کا شاعر، جس کا نام شیخ سعدی شیرازی ہے، اس نے اسلام کے میسج کو اور پیغام کو اپنے ایک شعر میں اس طریقے سے پیش کیا کہ پوری دنیا اس شعر کی تعریف کر رہی ہے، اور یہ شعر اتنا بلندی پر گیا، اس کا پیغام اتنا خوبصورت پیغام تھا کہ آج UN میں، اقوام متحدہ میں آج اس کے دروازے کے اوپر شیخ سعدی شیرازی کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ میں شعر پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ شعر یہ ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن۔ جناب شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہیں آپس میں ایک اعضاء کی مانند ہیں، جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا رشتہ آپس میں کیسے ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا رشتہ بھی آپس میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری زبان کے اوپر آہ نکلتی ہے، چوٹ لگ رہی ہے ہاتھ کو لیکن فریاد زبان کر رہی ہے، چوٹ لگ رہی ہے پیر میں لیکن آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک عضو کو، جسم کے ایک حصے کو اذیت پہنچتی ہے تو دوسرا جسم بھی جو ہے اس اذیت سے جو ہے دوچار ہوتا ہے اور احساس کرتا ہے۔ بس عزیزو، انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص ہے جو فلسطین میں تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کی تکلیف میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ایک قوم ہے جو جیسے خوشی نصیب ہوئی ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ یعنی انسانیت کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کا پیغام یہی ہے کہ ہم سب ایک خاندان کی طرح مل کر رہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کے اس کلام کو جو پروردگار کا کلام تو ہے لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں بنا ہے۔ اب اس کے بارے میں تفصیل ہے، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں، صرف اتنا سن لیجئے کہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس کلام کو جو کلام تو اللہ کا ہے لیکن قرآن کی آیت کا حصہ نہیں ہے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اس حدیث میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، آواز دے رہا ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ کیا کہہ رہا ہے خدا کہتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسان ہے، یہ ہماری عیال ہے، فیملی کے مانند ہے، خاندان کے مانند ہے۔ پھر خدا کہتا ہے فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اللہ کے فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین برتاؤ کرے، بہترین سلوک کرے۔ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا ہے، یہ بطور استعارہ اور کنایہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، جناب نوح سے کہا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بناؤ۔
تو یہ اللہ کی آنکھ نہیں ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگرانی میں بناؤ. یعنی کشتی جو ہے کشتی الہی ہونا چاہیے، کشتی بشری نہیں ہونا چاہیے. جو بشری کشتی ہوگی وہ ڈوب جائے گی طوفان میں، لیکن جو اللہ کے نگاہوں کے سامنے یعنی اللہ کی مرضی کے اعتبار سے بنے گی وہ کشتی نجات بنے گی. بشر بناتا ہے تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اللہ بناتا ہے تو یہ کشتی ساحل نجات تک پہنچتی ہیں. میں نے ایک اشارہ کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. لہذا عزیزو آپ دیکھیں کہ یہی کام جو ہے ہمارے ائمہ معصومین نے بھی کہا. پیغمبر اسلام کے ایک چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جسے ہمارے علماء نے اس حدیث کو بہت ہی اہمیت دی ہے اور اس سے اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، اسلام کا ریئل فیس کیا ہے. امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من آذا جارہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچائے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے. ایک مرتبہ نہیں کہا ہے بلکہ 2 مرتبہ کہا. وہ قابل لعنت ہے جو اپنے پڑوسی کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی اگر مومن ہے تو ملعون ہے، بلکہ بغیر کسی قید و شرط کے کہا ملعون ہے وہ انسان جو اپنے پڑوسی کو ستائے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، چاہے اس کا پڑوسی ہندو ہو، چاہے اس کا پڑوسی سنی ہو، چاہے اس کا پڑوسی شیعہ ہو، چاہے اس کا پڑوسی عیسائی ہو، چاہے اس کا پڑوسی یہودی ہو، چاہے اس کا پڑوسی جین ہو، چاہے اس کا پڑوسی بدھسٹ ہو، چاہے اس کا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کا پڑوسی کمیونسٹ ہو، پھر بھی اگر تم نے اذیت پہنچائی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ملعون ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے سے مل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. میں آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کا ریئل پیغام کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن. پھر اللہ کہتا ہے متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ فقط و فقط اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، غیروں کو بھی دیا کرتے ہیں. فقط نماز کافی نہیں ہے، اگر چاہتے ہو اللہ کے صحیح بندے بنو تو اللہ والوں کی خدمت کرو. جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جو مال تمہارے پاس ہے، جو علم تمہارے پاس ہے، جو کلا تمہارے پاس ہے، جو آرٹ تمہارے پاس ہے، جو سورس تمہارے پاس ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. تب جا کر تم متقی اور پرہیزگار بنو گے، تب جا کے سچے مسلمان بنو گے. آخر کلام میں اتنا عرض کروں گا، مولا کائنات جب ان کا کوفے کی حکومت کا زمانہ تھا، وہ شہر کوفہ سے باہر ایک کام کے لیے گئے تھے، واپس آ رہے تھے. ارے حاکم کوفہ ہے لیکن اکیلے آ رہا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہیں. راستے میں ایک شخص ملتا ہے، امام اس سے باتیں شروع کرتے ہیں. تم کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں. دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، دونوں کی سواری ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں، دونوں باتوں میں مہو ہو گئے، مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ امام نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں، فلاں ویلیج کی طرف جا رہا ہوں. اور اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں شہر کوفہ جا رہا ہوں. اب یوں سمجھیے کہ شہر ایک ایسی سڑک ہے جو سیدھے کی طرف جا رہی ہے، اور رائٹ یا لیفٹ جو ہے شہر کوفہ سے پہلے جو ہے ایک گاؤں ہے جو اس یہودی کا گھر وہاں پر ہے. دونوں چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہودی کا وہ گاؤں کا یا بستی کا موڑ آ گیا. امام نے گھوڑا اپنا
اس کی بستی کی طرف موڑ دیا، یہاں تک کہ اس کا گھر آ گیا۔ یہودی متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے آپ کو تو شہر کوفہ جانا تھا، آپ جو ہیں ہمارے گاؤں میں کیسے آ گئے؟ امام نے کہا کہ یہ اسلام کا میسیج، یہ پیغام ہے کہ چونکہ تھوڑی دیر جو ہے ہماری اور تمہاری دوستی ہو گئی تھی، تو اس دوستی کا تقاضا یہ تھا کہ میں تجھے تیرے گھر تک اور تیرے دیہات تک اور تیرے وطن تک جو ہے چھوڑ کر آؤں۔ آپ دیکھیں یہ میسیج اور یہ پیغام ہے جو اسلام کے رہنماؤں نے اور پیشواؤں نے دیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ایک دن یہی یہودی شہر کوفہ آتا ہے کسی کام سے، دیکھتا ہے مسجد کے باہر ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے، لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب گیا تو آ کر دیکھتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا تھا۔ پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہی تو حاکم کوفہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزو، وہ فوراً جو ہے مولا کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے اتنا خوبصورت دین ہے آپ کا، اتنا حسین مذہب ہے آپ کا، اتنا پیارا ریلیجن آپ کا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی وہی کلمہ پڑھائیے جو آپ کے فالوورز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اگر سچا اسلام کا سچا میسج، سچا پیغام جو ہے اگر پہنچے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے چہرے کو تبدیل کر کے پیش کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہی ہیں، اور IS داعش، طالبان، بوکو حرام، یہ جیسے جو ہیں یہ گروپ جو ہیں وہ اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری مجلسوں میں بھی ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے عزاداروں کے اس ماں کا تذکرہ کیا جائے، حسین کی ماں کا تذکرہ، حسن کی ماں کا تذکرہ۔ کتنی مظلومہ ہے یہ حسین کی ماں، کتنی مظلومہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ 18 سال کی عمر ہے، اور 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی تکلیفیں پڑی ہیں کہ یہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، اور بڑی آسانی سے سن لیا۔ ذرا تصور تو کیجئے 18 سال کی ایک خاتون، اور اس پر اتنی مصیبت ڈھائی جائے کہ وہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ عزادارو، ہونا بھی چاہیے۔ اتنی مظلومہ ہے فاطمہ زہرا، اتنی مظلومہ ہے فاطمہ زہرا۔ عزادارو، آپ نے وہ جو شعر پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جان، آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر یہ مصیبت روز روشن پر پڑتی تو یہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ کتنی اذیت ڈھائی گئی فاطمہ زہرا کو۔ وہ وقت بھی آیا کہ لوگ آپ کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہوئے، اور آواز دی کہ فاطمہ کو، علی کو گھر سے نکال دو، ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ آنے والے نے یہ اشارہ دیا، اندر سے فاطمہ زہرا کی آواز آئی، میرے اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں ننھے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے جسم اقدس پر گرا۔ فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئیں، اور ایک آواز دی، یا فزۃ خذونی، اے فضہ آؤ میری مدد کرو، اے فضہ آؤ میری مدد کرو۔ عزادارو، ہوتا یہی ہے نا جب کوئی خاتون مصیبتوں میں گھری رہتی ہے یا مصیبتوں میں گھرتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بلاتی ہے یا اپنے شوہر کو بلاتی ہے۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، اے شہزادی فاطمہ زہرا، آپ جب اس مصیبت میں گھری ہیں تو آپ اپنی کنیز فضہ کو مدد کے لیے کیوں بلا رہی ہیں؟ ارے علی کو کیوں نہیں بلاتی ہیں؟ علی تو مشکل کشائے دو عالم ہیں،
علی نے تو آدم کی مدد کی ہے، علی نے تو انبیاء کی مدد کی ہے، علی نے تو اوصیاء کی مدد کی ہے، علی نے تو اولیاء کی مدد کی ہے۔ اے شہزادی، آپ علی کو کیوں نہیں آواز دیتی ہیں؟ عجب نہیں فاطمہ زہرا آواز دیں، میں علی کو پکاروں تو کیسے پکاروں؟ ارے دیکھتے نہیں ہو علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی ہے اور اس طریقے سے کھینچ کر لے جا رہے ہیں جیسے کسی جانور کو لے جایا جاتا ہے۔ عزادارو، فاطمہ زہرا اپنا غم بھول گئیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کو پریشان کر دوں گی، اپنے بال بکھیر دوں گی۔ ابھی اتنا ہی تو کہا تھا، لیکن اس میں اتنا درد تھا عزیزو کہ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا، آپ نے ایک علی کے گلے میں ایک رسی دیکھی، آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ارے ذرا کربلا کے بعد کوفہ و شام کی منزل میں آ جائیے، آپ کا علی، دوسرا علی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردہ، آپ کی زینب بے ردا ہے، آپ کی ام کلثوم بے ردا ہے۔ اے شہزادی، اگر بال ہی بکھیرنا ہے تو یزید کے دربار میں آ جائیے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں، زینب کھڑی ہوئی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں، اور شمر ہے جو تعارف کرا رہا ہے، اے یزید پہچانو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ مرحومہ و مغفورہ محترمہ سیدہ نجمہ امام بنت مرحوم و مغفور سید ذوالفقار احسن و زوجہ مرحوم ڈاکٹر نذر امام کی روح کو ایصال فرما دیجئے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر